کاشف صاحب آپ اجازت دیں میں صالح صاحب کی جانب بڑھوں گی. صالح صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. اب فرمائیے گا کہ پاکستان کے لیے یہ دفاعی معاہدہ معاشی جو فوائد ہیں، عسکری اس وقت تعاون یا پھر نئی سفارتی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو اجاگر کرے گا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مبارکباد، بہت بڑی مبارکباد وہ اسی لیے کہ یہ سفارتی لیول کے اوپر ایک اور بہت بڑی جو ہے یہ کامیابی ہے، اور اس کے جہاں پر بہت سارے فائدے ہیں لیکن چند ظاہر نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. وہ اسی لیے کہ ہم ایک ایسے خطے میں اس ٹائم رہ رہے ہیں کہ جس میں جو طاقت کا توازن ہے وہ مختلف طریقے سے اور ڈے ٹو ڈے جو ہے جو بھی چیزیں چل رہی ہیں اس کے مطابق وہ چینج ہو رہا ہے. اگر آپ اس کے کچھ فوائد اگر آپ دیکھ لیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ سفارتی سیکیورٹی ایک گارنٹی کے طور پر جو ہے اٹیک آن ون اٹیک آن آل جو ہے یہ تصور کیا جائے گا. یہ امریکہ کے اوپر جو ہمارا انحصار تھا جو بہت زیادہ تھا، دو بڑی مسلم طاقتوں کی جو سیکیورٹی ہے جو کی چھتری ہے اس سے یہ جو انحصار ہے کمپیریٹیولی یہ کم ہوگا. اچھا، معاشی ریلیف ڈیفینیٹلی سعودی عرب سرمایہ کاری کرے گا. سعودی عرب جو ہے وہ سی پیک انرجی اور ریفائنری میں پیسہ آلریڈی لگا بھی چکا ہے اور مزید جو ہے وہ لگائے گا. ابھی چونکہ اس ایگریمنٹ کے بہت ساری چیزیں ابھی آنی باقی ہیں، ابھی تو انیشل سٹیج کے اوپر ہوا ہے، ایگریمنٹ ابھی بالکل اوپن نہیں ہوا، لیکن ہم یہ تصور ضرور کر سکتے ہیں جس طرح ترکی کے ساتھ جو ہماری تجارت ہے، جس طرح JF-17 ملٹری ہارڈ ویئر ہے، اس کی جو مشترکہ پروڈکشن ہے وہ ہم اکٹھے مل کر کر سکتے ہیں، چونکہ آلریڈی جو ہے وہ ڈیفنس لیول کے اوپر ہمارے یہ ان کے ساتھ مختلف قسم کے ایگریمنٹ ہوئے ہیں اس سے پہلے. اچھا، قرضے جو ہے وہ ری شیڈیول کرنا، سعودی عرب جو ہے وہ $4 بلین جو ہے اس کے ڈپازٹ رول اوور کر رہا ہے. اس سے پہلے بھی جب پاکستان ڈیفالٹ کرنے کی پوزیشن کی طرف جا رہا تھا تو $2 ارب جو ہے سعودی عرب نے جو ہے وہ انجیکٹ کیے تھے، اور وہ اب تقریباً $4 بلین جو ہے وہ ہمارے پاس رول اوور ہو رہا ہے. اچھا، اس کے اگر آپ ملٹری ٹیکنالوجی ترکی کے ساتھ مزید اگر آپ دیکھ لیں تو ڈرون ہے، نیول شپس ہیں، الیکٹرانک ہے، وار فیئر ٹیکنالوجی ٹرانسفرز ہے، اس کا ہمارا آپس میں جو ہے وہ ٹرانسفرز ہو سکتی ہے. سعودی عرب کے ساتھ فنڈنگ، جدید امریکی ہتھیاروں تک رسائی اور مشترکہ جو مشقیں ہیں ہماری وہ اس میں ہو سکتی ہیں. مسلم دنیا میں بھی قیادت ظاہر ہے پاکستان کی 3 جو بڑی جو طاقتیں ہیں ان کی بیٹھک ہے، اور ان کو دیکھتے ہوئے مزید جو لوگ ہیں، مزید جو ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں یا ایون جو قریب ترین اور ممالک ہیں وہ بھی اس میں اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے ضرور آئیں گے. اچھا، اب یہ ہو کیوں رہا ہے؟ وہ اسی لیے کہ ہر ملک فورسی کر رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے، ایک تو وہ جو ابراہیم اکارڈ اس کا فارمولہ ہے اس سے باز نہیں آئے گا. اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں نے اس خطے میں ہر صورت جو ہے ابراہیم اکارڈ کا جو فارمولہ ہے اس کو طے کرنا ہے. بھارت اس کو بیک اپ کر رہا ہے، بھارت اس کے ساتھ آ رہا ہے. اچھا، اب بھارت، اگر آپ تھوڑی دیر پہلے میں ایک چینل دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ بڑا کھل کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان جو ہے یہ ایک فرقہ وارانہ اتحاد جو ہے ایران وہ کر رہا ہے. اب وہ ایران کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ سی پیک اور گوادر کو خدا نخواستہ نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرے. وہ اسی لیے کہ آلریڈی بھارت جو ہے پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور بھارت جتنا ایک نقصان اس نے پاکستان کا کر چکا ہے افغانستان کے ذریعے، اور باقی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ایک پراکسی وار اس نے شروع کی ہوئی ہے اس کے مطابق وہ ظاہر مزید بھی یہ تو اس کو ہضم ہی نہیں ہوگا نا کہ یہ اتنا بڑا اتحاد ان کے ساتھ کیسے ہو گیا اور میں اس اتحاد میں شامل نہیں ہوں. تو ایک تو ڈپینڈنسی جو ہے نا وہ ختم ہوگی، اور اس سے جو ہماری جو ذاتی شناخت ہے پاکستان کی اپنی، وہ جو ہے ابھر کر سامنے آئے گی. ٹھیک ہو گیا.